السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل باوا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس سفر کے ہمارے امیر قافلہ حضرت مولانا عطاء اللہ خان صاحب ہیں، اور دوسری ایک عالمی شخصیت، نوجوان شخصیت، جو کہ اس وقت ان کی جو صحافانہ جو انہوں نے جوہر جو دکھائے ہیں اور اس کا جو جادو جگایا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ آفاق احمد بھائی سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے مانچسٹر میں ان کو آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے دو آپ سے سوال پوچھنے ہیں اس موقع پر۔ آپ کی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے تعلیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور مجھے اٹس اے بگ آنر فار می کہ الحمدللہ آپ جیسے لوگوں سے یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے برطانیہ میں، اور اتفاقاً ہو گئی، اتفاقاً ہو گئی ہے۔ بڑا اچھا اتفاق ہے، اس طرح کے اتفاق 20 سال بعد ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے تعلیم کا پوچھا تو میں نے ڈگری حاصل کی ہے ماس کمیونیکیشن میں، جرنلزم میں میری ڈگری ہے۔ میں یہاں پر مانچسٹر کے ریڈیو تھا، بڑا مشہور ایشین ساؤنڈ ریڈیو، یہاں پر ایز اے پروڈکشن مینیجر کام کر رہا تھا، لیکن آج کل ایک چیریٹی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، جس طرح حضرت نے کہی اور آپ کے کام کو جب میں نے دیکھا، ویسے میں بہت کم محافل میں جاتا ہوں اور ہر انسان ایک سوچ رکھتا ہے، لیکن جب میں نے آپ لوگوں کے کام کے بارے میں سنا، جب مجھے بتایا گیا اور اس کے بعد میں نے آپ کی ایکٹیویٹی دیکھی، میں خود اس لیے آنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے بغیر ہماری یوتھ کتنی گمراہ ہو چکی ہوتی۔ بدقسمتی یہ کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہر چیز انٹرنیٹ سے سیکھتی ہے، علماء سے تھوڑے سے دور ہیں، اور جب ان علماء کی سرپرستی ہو اور ینگسٹرز سامنے آئے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ کہانیوں سے جو ہے وہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک شخص بڑا مریل سا گدھا بیچ رہا، کہہ رہے 1000 دینار۔ تو بادشاہ نے کہا، اپنے قافلے کو روک کر کہا، اس سے پوچھو کہ یہ 1000 دینار کا اتنا مریل گدھا کیوں بیچ رہا ہے؟ وزیر اترا، وزیر نے کہا یہ اتنا مہنگا کیوں؟ اس نے کہا یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، کرامات والا ہے، اس پہ بیٹھو تو آپ کو مدینہ منورہ دکھائی دے گا۔ وہ بندہ جیسے ہی بیٹھنے لگا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا وزیر کو، بولا نہیں، صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ اب وزیر نے کہا یہ تو عزت کا سوال ہے، پورا شہر دیکھ رہا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ دکھائی تو نہیں دیا۔ اس نے کہا واہ، کرامات والا گدھا، مجھے تو واقعی مدینہ منورہ دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیک ہوں۔ بادشاہ کو بھی تجسس آ گیا، بادشاہ نے اس کو اٹھایا، بادشاہ جب بیٹھا تو بادشاہ کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن بادشاہ ایک قدم آگے نکلنا تھا وزیر سے، بولا لگتا ہے میرا وزیر گناہگار ہے، مجھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دونوں دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مس گائیڈ کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، ہمیں علماء چاہیے جو ہمیں گائیڈ کریں۔ زیادہ تر علماء سے دور ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عالم دین گزرتا تھا حضرت، تو ہم لوگ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیتے تھے، گاڑی میں جا رہے ہوتے، کوئی میوزک چل رہا ہوتا، خدا رحمت، اس کو سلو کر دیتے۔ ابھی کوئی عالم گزرتا ہے تو لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ میڈیا کی برین واشنگ اس طرح کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ٹیم ہے اسی طریقے سے اور ابھرتی رہے۔ تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ if you are watching this and you spending your time a lot of on social media, so make sure you at least give 5 to 10 minutes or 15 minutes to these kind of content, inshallah. Then because we should have knowledge of our own religion as well. ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، میکینک کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس جائیں گے جو اسپیشلسٹ ہوگا۔ تو دین بھی اسپیشلسٹ سے سیکھیں، نہ کہ سوشل میڈیا کے لوگوں سے سیکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اچھا، دوسرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ آپ کی جو یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی میری اس طرح شروع ہوئی جب میں نے جرنلزم کا فیصلہ کیا۔ ویسے میں جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا، مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا اس کا۔ میں نے والد صاحب نے کہا صاحب مجھے جرنلزم کرنی ہے، انہوں نے کہا اس کی جابس نہیں ہوتی پاکستان میں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کرنی ہے۔ جیسے ہی میں جوائن ہوا تو مجھے 6 مہینے بعد پتا چل گیا کہ واقعی میں اس کی جابس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جابس ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ آپ چینل کی پالیسی کے حساب سے چلو، اور ہم آپ کو پتہ ہے ٹھہرے پٹھان، تھوڑا پالیسی ہم اپنی بناتے ہیں۔ اچھا، پٹھان جی پٹھان ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو کام نہیں ہوگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ہر بندہ علماء کے خلاف بات کر رہا ہے، اور علماء سے میں نے کہا میں تو ملتا رہتا ہوں علماء سے، میں تو وہ چیزیں نہیں دیکھ رہا جو یہ سوشل میڈیا پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی علماء نے پاکستان ترقی نہیں کر رہا علماء کی وجہ سے۔ میں نے ہسٹری دیکھنا چاہیے کہ کون سا عالم دین پاکستان کا وزیر اعظم تھا یا صدر تھا۔ میں نے دیکھنا چاہا کہ کب ہمارے عالم دین نے کسی ہمارے فوج کے جو ہے وہ ہتھیار پکڑ کے کہے ہوں کہ نہیں آپ جہاد نہیں کرو۔ میں نے کہا ہمارے علماء تو وہی کہتے ہیں جو ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جھوٹ مت بولو، کرپشن مت کرو، جو ہے وہ مہنگی چیزیں مت بیچو، بے حیائی مت پھیلاؤ۔ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کی بات نمبر پر بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں الزام کراتے ہیں؟ وہاں سے جب میں نے شروع کیا اور پھر جیسے جیسے علماء کی محبت اور دعائیں ملتی رہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ مانگنی نہیں چاہیے، حاصل کرنی چاہیے۔ علماء کی تو دعائیں ملی، لیکن جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کیا؟ جی دیکھنے والے کی طرف وہ بھی ذرا بتائیے نا۔ جی دیکھنے والے کی طرف سے 50-50 ہے،
75 ہے کیا اس کا؟ جی وہ ہوتا یہ تھا کہ میرے بہت زیادہ الحمدللہ دوست ہوا کرتے تھے، میں بہت لوگوں میں جاتا تھا. جب میں نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اصل میرا دوست کون ہے. اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے حق پہ جو ہے آپ کو سپورٹ کرے. مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا، پھر کچھ دھمکیاں دینا شروع ہوئی، پھر چند کارڈز آنا شروع ہو گئے میرے گھر پہ، پھر لوگوں نے میسج کرنا شروع کر دیا، میں پتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو. حضرت وہ انفارمیشن میرے بارے میں جو مجھے بھی نہیں پتا تھی مجھے وہ بتانے لگے. پھر جب میں اس دفعہ پاکستان گیا تو خوشی تو بڑی تھی کہ علماء بلا رہے ہیں، بڑی محبت دے رہے ہیں، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ اپنے ہی ملک میں دین کی بات کر رہا ہوں، علماء کا سپورٹ کر رہا ہوں، پھر بھی سیکورٹی کی ضرورت ہے. تو بس یہی امید ہے اور یہ دعا کرتا ہوں. کتنے فالوورز ہیں اب تک؟ یہ مطلب آپ کی جو پیج کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا کہ کافی تعداد ہے. الحمدللہ جی کوئی 5.5 لاکھ تک ہے. 5.5 لاکھ تک ہے، اور کوئی 3 سے 4 ملین جو ہیں وہ ہر مہینے کے ویوز ہو جاتے ہیں. اچھا. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ویوز وہ ہوں جو کم از کم میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایک شخص بھی ملینز میں سے کوئی ایک بھی علماء کی قدر اور عزت کرنے لگ جائے انشاءاللہ. تو مین موٹو آپ کا یہی ہے کہ مین موٹو میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ علماء کو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ رسپیکٹ دی جائے. کیونکہ آج کل نئی نسل آ گئی نا، وہ کہتے ہیں جی یہ جو پچھلے والے علماء تھے، آج کل لوگ بڑی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور یہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے. میں کہتا ہوں آپ کسی بھی فرقے کے عالم کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں نمازیں کتنی ہیں، وہ آپ کو بولیں گے 5. آپ ان سے پوچھیں روزہ رکھنا چاہیے، وہ بولیں گے ہاں. آپ ان سے پوچھیں جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہیں گے نہیں. تو یہ فرقے میں پڑھنے کے بجائے پہلے جو بیسک چیزیں ہیں وہ کامن باتیں کر لینی چاہیے. یہ جو باقی کے مسائل، اچھا علماء میں جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسائل کے اختلاف ہیں، باقی ایسا کچھ نہیں ہے. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری نوجوان نسل اس بات کو اگر سمجھنے لگ جائے. www.darsequran.com